بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران وزیر اعظم مبینہ طور پر اسرائیل کا غیر اعلانیہ سفیر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما حافظ حسین احمد نے کہا ہے کہ نگران وزیر اعظم کاکڑ مبینہ طور پر اسرائیل کا غیر اعلانیہ سفیر کا کردار ادا کر رہا ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بانی پاکستان کے فرمودات کو بھی نشان تنقید بنانے سے گریز نہیں کیا۔ وہ بلوچستان کی قدیمی درسگاہ جامعہ مطلع العلوم کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت سے خطاب کر رہے تھے۔ حافظ حسین احمد نے کہا کہ عرصہ سے امریکی خوشنودی کے حصول کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اعلی کار بنانے والوں نے آج ملک کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے اور اب بھی وہ امریکہ کے مفادات کے لیے دلالی کر رہے ہیں، جبکہ عالمی سطح پر امریکہ نے ہمیں اپنے مقاصد کے لیے بے دریغ استعمال کیا اور افغانستان کے حوالے سے تو ہم جس طرح اعلی کار بنے وہ ایک بھیانک اور المناک تلخ تجربہ تھا۔ اسی طرح مفتی کفایت اللہ صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جمعیت علماء اسلام نے سامراجی عزائم کو ناکام بنایا ہے اور یہ جماعت شیخ الہند کی تقلید میں اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ انگریز کو برصغیر سے نکالنے کے لیے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت حکمت عملی بنائی جب انگریز برصغیر کو اپنے شکنجے میں مکمل لے چکا تھا اور لاکھوں علماء اور آزادی کے متوالوں کو درختوں پر پھانسی پر لٹکا رہا تھا۔ آج ایک بار پھر علماء ان مدارس کے ذریعے طاغوتی طاقتوں کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ بھارت میں قرآن پاک کی توہین کی ناپاک جسارت۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی ریاست جھارکھنڈ میں قرآن پاک کی توہین کی ناپاک جسارت کی گئی ہے۔ مسجد کے قریب قرآن پاک کے اوراق سوختہ حالت میں ملنے پر مسلمانوں میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ واقعے میں انتہا پسند اور تعصب میں لتھڑی ہندو تنظیم ہندوتوا کے غنڈے شامل ہیں۔ پولیس نے امام مسجد کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں، جبکہ امام مسجد نے مسلمانوں کو جذبات قابو میں رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی ریاست جھارکھنڈ میں RSS، BJP، VHP اور بجرنگ دل کے جنونی غنڈوں نے ضلع جمتارا میں فتح پور بازار مسجد کے قریب ایک میدان میں قرآن پاک کے اوراق کو نذر آتش کیا۔ اس بات کا تب پتہ چلا جب مسجد کے کچھ فاصلے پر موجود میدان میں مسلم بچے کرکٹ کھیلنے گئے، جنہوں نے جا بجا قرآن مجید کے جلے ہوئے اوراق دیکھے تو امام مسجد کو آگاہ کیا۔ اس دل خراش واقعہ پر مسلمانوں کی بڑی تعداد میدان میں جمع ہو گئی اور لوگ مشتعل ہو گئے، تاہم امام مسجد مولانا ذوالفقار نظامی نے لوگوں کے جذبات کو قابو میں رکھنے کی ہدایت کی اور ثبوت لے کر تھانے گئے۔ پولیس نے امام مسجد کی درخواست پر FIR درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ امام مسجد نے کہا کہ یہ واقعہ سماج دشمن عناصر نے سماجی ہم آہنگی اور بھائی چارے کو خراب کرنے کی دانستہ کوشش معلوم ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ بھارت میں رواں برس الیکشن ہونے والے ہیں اور حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی مسلم مخالف جذبات ابھارنے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے آزماتی ہے جس سے مسلم ہندو ہنگاموں کو ہوا ملے۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی جانب سے خصوصی نمائندے کا تقرر نامناسب ہے، اس بارے افغان حکومت کا موقف بجا ہے۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے لیے ایران کے خصوصی نمائندے اور سفیر حسن کاظمی قمی اور وفد نے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ سے ملاقات کی اور کہا کہ افغانستان کی موجودہ مثبت صورتحال کو دیکھتے ہوئے اقوام متحدہ کا افغانستان کے لیے ایک خصوصی نمائندے کا مقرر کرنا نامناسب فیصلہ ہے اور اس بارے میں افغان حکومت کے موقف کو درست سمجھتے ہیں۔ وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے افغانستان اور ایران کے درمیان حالیہ دو طرفہ اقتصادی پیش رفت، سفارتی تعلقات کے فروغ، ایران میں افغان مہاجرین کے لیے قونصلیٹ کی خدمات میں سہولت کی فراہمی اور افغانستان ایران مشترکہ سرحد کی سیکورٹی مضبوط بنانے کے حوالے سے تعاون کے بارے میں بات چیت کی۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ایران میں افغان مہاجرین کے قانونی اور عدالتی مسائل کے سنجیدہ حل اور قانونی اور عدالتی معاملات میں تعاون کے لیے ایران سے ایک باصلاحیت عدالتی اور قانونی وفد کو افغانستان کی سپریم کورٹ کی طرف سے باضابطہ طور پر کابل مدعو کیا جائے گا۔ دریں اثنا کابل میں ایرانی سفیر نے علاقائی روابط، چابہار بندرگاہ کی فعالیت، چین افغانستان اور ایران کوریڈور اور مشترکہ اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں افغانستان کی موجودہ مثبت صورتحال کے پیش نظر اقوام متحدہ کی جانب سے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے کی تقرری نامناسب سمجھتا ہوں اور اس بارے میں افغان حکومت کے موقف کو درست سمجھتا ہوں۔ ملاقات میں فریقین نے افغانستان میں خطے کے ممالک کے خصوصی نمائندوں کا مشترکہ اجلاس کابل میں بلانے پر اتفاق کیا ہے۔
عوام کی فلاح و بہبود کے لیے تعمیراتی منصوبے از حد ضروری ہیں۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر حفظہ اللہ نے وزیر تعمیرات عامہ ملا محمد عیسی ثانی، کابل میونسپلٹی کے نائب مولوی عصمت اللہ عاصم اور مختلف صوبوں کے ترجمانوں سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں وزیر تعمیرات عامہ ملا محمد عیسی ثانی نے کہا کہ جن علاقوں میں موسم سرما میں سڑکیں بند ہونے اور برف باری کا امکان ہے وہاں کام کرنے والی ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں اور کچھ علاقوں میں ضروری تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ انہوں نے ملک کی شاہراہوں کے بارے میں کہا کہ آئندہ مالی سال میں مزید کئی سڑکوں کی تعمیر پلان میں شامل کیے جائیں گے۔ علاوہ ازیں صوبوں کے ترجمانوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ امارت اسلامیہ کی پالیسی کے مطابق ان کی سرگرمیاں جاری ہیں اور وہ صحافیوں کو بروقت معلومات فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے کچھ منصوبے اور مطالبات نائب وزیر اعظم سے بھی شیئر کیے۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر حفظہ اللہ نے وزارت تعمیر عامہ اور کابل میونسپلٹی کی سرگرمیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ افغان قوم نے 45 سال بعد سکون کا سانس لیا ہے اور اب تعمیراتی منصوبوں سے مسائل کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے میڈیا کے ساتھ ترجمانوں کے مزید تعاون پر زور دیتے ہوئے کہا کہ میڈیا میں خلا پیدا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ خلا جھوٹے پروپیگنڈے کی بنیاد بنتا ہے۔ عربیہ ایئر لائنز نے بھی کابل کے لیے پروازیں شروع کر دیں۔ تفصیلات کے مطابق وزارت ٹرانسپورٹ اور ہوابازی نے کہا ہے کہ کابل کے لیے عربیہ ایئر لائنز نے پروازیں شروع کر دی ہیں۔ عربیہ ایئر لائنز کی پہلی پرواز شارجہ سے کابل بین الاقوامی ہوائی اڈے پہنچی، جس کے بعد کمپنی عام طور پر شارجہ اور کابل کے درمیان ایک دن میں ایک پرواز کرے گی۔ وزارت نے مزید کہا کہ کمپنی کی پروازیں شروع ہونے سے مسافروں کے لیے مزید سہولیات پیدا ہوں گی۔ یاد رہے کہ کچھ عرصہ قبل فلائی دبئی ایئر لائنز نے بھی کابل کے لیے پروازیں شروع کی تھیں۔ تاپی منصوبے پر عمل درآمد کے لیے پہلے سے بہتر موقع فراہم اور ہم اس منصوبے کے جلد آغاز کے لیے پرعزم ہیں۔ تفصیلات کے مطابق وزیر معدنیات و پیٹرولیم شیخ الحدیث شہاب الدین دلاور حفظہ اللہ سے کابل میں ترکمانستان کے سفیر خواجہ اوزوف اور تابی پروجیکٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر مراد امانوف نے ملاقات کی ہے۔ وزارت معدنیات و پیٹرولیم کی جانب سے ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ اس ملاقات میں تاپی منصوبے کی مالیت، اراضی کے حصول، ترکمان ٹیکنیکل ٹیم کی کابل آمد اور ہر رات میں عملی کام کے آغاز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کابل میں ترکمانستان کے سفیر نے کہا ہے کہ تاپی منصوبے پر عمل درآمد کے لیے پہلے سے بہتر موقع فراہم کیا گیا ہے اور ہم اس منصوبے کے جلد آغاز کے لیے پرعزم ہیں۔ نیز وزیر معدنیات و پیٹرولیم نے اس منصوبے کو نہ صرف افغانستان بلکہ اس میں شامل تمام ممالک کے لیے بھی فائدہ مند قرار دیا اور کہا کہ تمام افغان اس عظیم اقتصادی منصوبے کے پیچھے کھڑے اور امارت اسلامیہ افغانستان اس سلسلے میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ ملاقات کے آخر میں کام کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے تکنیکی ٹیموں کے اجلاسوں کو جاری رکھنے پر زور دیا گیا ہے۔ فلسطینی اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے، بیرونی دباؤ قبول نہیں۔ تفصیلات کے مطابق اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے سربراہ اسامہ حمدان نے بدھ کی شام بیروت میں اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ غزہ کی پٹی میں ہمارے عوام کی جانب سے ثابت قدمی کی شاندار مثال قائم کی گئی ہے۔ غزہ کے نہتے عوام قابض دشمن کی جنگی مشین کے سامنے ثابت قدمی سے کھڑے ہیں۔ تکلیف، بھوک، قتل و غارت گری، جنگی جرائم اور جنگی حربوں کا مقابلہ کرنے والے فلسطینی عوام پر فخر ہے۔ حمدان نے مزید کہا کہ ہم القصام بریگیڈز اور القدس بریگیڈ کے جوانوں اور فلسطینی مزاحمت کے تمام ہیروز کو دشمن کے خلاف جنگ جاری رکھنے پر مبارکباد کا پیغام پیش کرتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں اسامہ حمدان کا کہنا تھا کہ فلسطینی قوم اپنے مستقبل کے حوالے سے اپنے فیصلے خود کرے گی اور باہر سے مسلط کسی قسم کے فیصلے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ سعودی عرب اسرائیل سے دوستی مضبوط کرنے کا خواہاں۔ تفصیلات کے مطابق برطانیہ میں سعودی عرب کے سفیر شہزادہ خالد بن بندر نے کہا ہے کہ ان کا ملک غزہ کی جنگ کے بعد اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے، تاہم اس ضمن میں کسی بھی ممکنہ معاہدے کے نتیجے میں فلسطینی ریاست کی تشکیل ہونی چاہیے۔ شہزادہ خالد بن بندر نے بی بی سی کو بتایا کہ سعودی عرب نے امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے سے متعلق مذاکرتی عمل اسرائیل پر حماس کے 7 اکتوبر کے حملے کے بعد معطل کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب غزہ میں افسوسناک ہلاکتوں کے اعداد و شمار کے باوجود اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے پر یقین رکھتا ہے، لیکن یہ فلسطینی عوام کی قیمت پر نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس معاملے میں برطانیہ کی پوزیشن کو اعتدال پسند دیکھنا چاہتے ہیں اور برطانیہ کو اسرائیل کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں جس طرح وہ دوسرے ممالک کے ساتھ کرتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کی کارروائیوں کو نظر انداز کرنے سے امن کے قیام میں رکاوٹ آتی ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب اسلامی دنیا کا لیڈر ہے۔ سعودی عرب نے 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد سے کبھی بھی باضابطہ طور پر اس کے وجود کو تسلیم نہیں کیا۔ تاہم ماہرین کے مطابق اب تعلقات کو معمول پر لانے والا معاہدہ اسرائیل اور پوری دنیا کے لیے ایک اہم پیش رفت ہوگا۔ ستمبر کے اواخر میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ بن سلمان مردود نے ایک امریکی ٹیلی ویژن انٹرویو میں اعلان کیا تھا کہ ہر روز ہم سعودی عرب اس معاہدے کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ولی عہد شہزادہ بن سلمان مردود نے کہا تھا کہ مسئلہ فلسطین انتہائی اہم ہے اور کسی بھی معاہدے کا مقصد فلسطینیوں کی زندگی کو آسان بنانا ہوگا۔ تاہم انہوں نے یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ یہ معاہدہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی جانب پیش قدمی پر منحصر ہوگا۔ فلسطینی رہنماؤں کا اس معاملے پر عوامی موقف یہ ہے کہ اگر فلسطین کی آزاد ریاست کو اس معاہدے کا حصہ نہیں بنایا گیا تو وہ اسے یکسر مسترد کر دیں گے۔ لیکن اس ماہ کے شروع میں فلسطینی حکام نے کہا تھا کہ امریکی حمایت یافتہ سعودی اسرائیل مذاکراتی عمل میں شامل ہونے کے عوض وہ نقد رقم اور مقبوضہ غرب اردن کے مزید علاقوں کی کنٹرول کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ زائرین کو مکہ اور مدینہ میں نکاح پڑھانے کی سہولت۔ تفصیلات کے مطابق سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق الربیع نے عمرہ و حج پر آنے والے زائرین کو خوشخبری سناتے ہوئے نئی سہولتیں متعارف کرانے کی ترغیب دی ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جدہ میں حج و عمرہ کانفرنس اور نمائش کے ایک مباحثے کے دوران ان کا کہنا تھا کہ بعض زائرین مکہ یا مدینہ میں نکاح پڑھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خدمات فراہم کرنے والے ادارے انہیں یہ سہولت فراہم کر سکتے ہیں۔ نجی فوٹوگرافر کا بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ سمیت مملکت کے کسی بھی علاقے کے لیے سیاحتی پروگرام منظم کیے جا سکتے ہیں۔ زائرین کو سہولتوں کی فراہمی میں انفرادیت کی حوصلہ افزائی کے لیے ڈاکٹر توفیق الربیع نے 3 ایوارڈز کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ منفرد خدمات کی حوصلہ افزائی کے لیے ترغیبات اہمیت رکھتی ہیں۔ نسک اعمال ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نتائج کا اعلان آئندہ حج کانفرنس میں کیا جائے گا۔ سب سے اچھے منصوبے پر 10 لاکھ ریال، دوسرے بہترین منصوبے پر 5 لاکھ اور تیسرے منصوبے پر 2.5 لاکھ ریال کا انعام ہوگا۔ سعودی وزیر نے کہا کہ عمرہ زائرین کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ سرمایہ کاروں کے لیے کافی کچھ کرنے کا ایک بڑا محرک ہے۔